الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کا احسان اور فضل اور مہربانی کرم کے مالک و بحر بر نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رب نے موقع عطا فرمایا اور رب نے موقع عطا فرمایا کہ آج پھر ہم یہاں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کا یہاں آنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرشد پاک کا فیض ہم تمامین کے سینے میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ پچھلی مرتبہ بات جو رکی تھی وہ یہ کہ سب نے متعجب ہو کر عرض کیا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے خلوت رات سے ابھی آواز آئی کہ مجھ سے توجہ ہٹا کر جو غیر پر تمہارا توجہ گیا ہے اس وجہ سے ہم نے تم سے لباس محبوبیت جو ہم نے تم سے لے لیا ہے۔ تو آگے چنانچہ وہ لباس جس کے پہننے سے رضا الہی مقصود ہو اور محبوبان الہی کی پیروی میں اسے پہننا ہو تو اپنے رب سے وابستگی رکھنے کے لیے ہمیشہ اس پر راضی رہنا ضروری ہے، اور یہ استقامت نہایت مبارک مسعود ہے، ورنہ اپنے دین کی محافظت کافی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر لباس اولیاء میں جانا در حقیقت خیانت مجرمانہ ہے۔ یعنی ایک بندہ نماز روزہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ نماز روزہ کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، جو اس کو موقع مل سکتا ہے وہ نیک کام کرے، لیکن اگر وہ اس راہ کا متحمل نہیں ہے اور اولیاء صوفیہ کا خرقہ جو ہے اس کا اہل نہیں ہے تو پھر اولیاء صوفیہ کا وہ خرقہ پہن کر جو ہے خیانت نہ کرے، اسے بچے۔ اس لیے کہ بلا کسی دعویٰ محبت کے محض مسلمان ہونا اور اسلام پر رہنا اس سے بہتر ہے کہ جھوٹا مدعی عشق و محبت بنے۔ یعنی مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو اس سے نیک اعمال وہ ہو سکتا ہے وہ کرے، لیکن جھوٹا جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے نا۔ عاشق نہیں ہے اور اپنے آپ کا یعنی اپنا حلیہ ایسا بنا لے کہ بہت بڑا عاشق ہے، تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو جب وہ عاشق نہیں ہے تو عاشق جیسا حلیہ کیوں بنایا ہے؟ تو ایسا نہ کرے۔ تو خرقہ پوشی صرف دو قسم کے لوگوں کے لیے موضوع مناسب ہے، ایک تاریک دنیا جماعت کے لیے، دوسرے مشتاقان جمال الہی کے لیے۔ یعنی جو دنیا سے لا تعلق ہو گئے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے،
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے، کیونکہ کھانا پینا بھی دنیاوی ایک عمل ہے نا، دنیاوی عمل ہے، تو ان کو نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے، تو وہ دنیا سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ تو یہ وہ نہیں جو مقصد کی بنوٹی لوگ، وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ضرور ہے کہ ہم تو دنیا سے ہم کٹے ہوئے لوگ ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، سمجھے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ ہے کہ چکن کہاں ملے گا، سمجھے؟ آج کس نے دعوت دیا ہے، سمجھے؟ غریب نواز کا لنگر آج کہاں چلے گا، سمجھے؟ یہ خبر رکھتے ہیں، بلکہ ماہ رجب المرجب کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو پھر وہ سر جوڑ کر سب بیٹھتے ہیں، وہ آج آپ کے یہاں ہے، کل جی میرے یہاں، پرسوں اور ترسوں، کیا غریب نواز کا جو ہے وہ عرس ڈیوائیڈ ہے، وہ ایک دن دو افراد کا جو ہے وہ محفل ایک دن جمع نہ ہو جائے، اس لیے آپس میں مشاورت کر کے تاریخ تقسیم کرتے ہیں، تاریخ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ سب شعور تو ان کو ہے دنیا میں، یہ سب شعور تو ان کو ہے۔ بہترین گوشت کہاں ملتا وہاں ضرور پہنچیں گے، باسمتی چاول پنجاب میں اچھا ملتا وہاں سے ضرور منگوا لیں گے، تو یہ شعور تو رکھتے ہیں، لیکن ویسے وہ اور کوئی معاملہ ہو دینی تو وہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ نہیں بلکہ یہ کاذب لوگ ہیں، یہ سچے لوگ نہیں ہیں، یہ بدترین جھوٹے لوگ ہیں۔ اس لیے دوسرے مشتاقان جمال الہی کے لیے نا، دوسرے وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے مالک کا مشتاق ہوتے ہیں، اس کے قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کے قریب ہونے کا اشتیاق رکھتے ہیں سچے دل سے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مرید ترک تعلق ما سوا اللہ کر کے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ 2 سے 3 سال تک 3 معنی کے سمجھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہ ان 3 سال میں اس تعلیم ادب پر ثابت قدم ہو تو فبہا، ورنہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ طریقت اسے قبول نہیں کرتی، طریقت اسے قبول نہیں کرتی، سمجھے نا؟ یعنی یہ نہیں وہ کہتے کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، شیخ ان سے یہ نہیں کہتے کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، بلکہ شیخ کہتے ہیں کہ تم کو طریقت جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتی ہے۔ پہلے سال خدمت خلق کراتے ہیں، دوسرے سال اطاعت حق یعنی تقوی، طہارت، عبادت، تیسرے سال دل کی مراعات اور نگہداشت ہوتی ہے، یعنی خواہشات و لذات نفسانیہ پر قبضہ کرنا، خواہشات نفسانیہ پر یعنی نفس پر قابو کرنا، یہ 1 سال جو ہے وہ اس کی نگہداشت کرتے ہیں کہ وہ دل پر جو ہے اپنا قابو رکھے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ انسان خدمت خلق تب ہی کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے کو خادم کی جگہ سمجھ کر خلق خدا کو اپنا مخدوم سمجھ لے، خلق خدا کو اپنا، جتنا یہ جو علماء ہیں، صوفیاء ہیں، جتنے بھی ہیں، توجہ میں رکھ رکھیے، یہ علماء، یہ صوفیاء، یہ جو مخلوق کے لیے
جب نکلے ہیں تو یہ اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے مخلوق کے لیے اپنے آپ کو خادم سمجھیں. سمجھیں نا، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو خادم سمجھیں، اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھیں. مخدومیت تو آپ کے کہنے سے آپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مخدوم خود سے نہیں بنایا جاتا ہے، مخدوم رب بناتا ہے. سمجھیں نا، تو آپ اپنے آپ یا چند لوگ آپ کے لیے رائے قائم کر دیں جن کے رائے کو گھر میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی کے لیے رائے قائم کر دے کہ یہ تو فلاں تو بہت بڑے تھے. سمجھے نا، تو یہ نہیں کہ یار فلاں نے بولا ہے تو سنو، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے، اس کی اپنی اہمیت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے معاشرے میں، اس کا رہن سہن کیسا ہے. تو بہرحال یہ تو بات کہیں اور چلے جانا ہے. تو یہ جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، قوم کو تو ظاہر بات ہے کہ اپنے محسنوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کی تقریم کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا مرتبہ اور مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن دوسری طرف علماء ہوں، صوفیاء ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ قوم کے درمیان مخدوم بن کر نہ رہیں بلکہ خادم بن کے رہیں. تو یہ تھا. تو گویا بلا تمید سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت اپنے اوپر واجب سمجھیں. سب کو اپنے سے بہتر جانے. اب دیکھیں نا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے تو جب وہ دعا کے لیے کہتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم میرے لیے بھی دعا کرو. کہا حضور ہم تو مقصد کہ یہ کیا ہے. اولیاء صوفیہ کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ نفس کی شرارتوں اور اس کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو پھر نفس کا وار ان پر چلتا نہیں ہے. تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہٹو بچو ہوتے ہیں، ہے نا. پیر صاحب ہے جی، ہٹو بچو، او کون آ رہا ہے پیر، اللہ اکبر، پیر صاحب آ رہے ہیں، او ہٹو بچو، پروٹوکول. یہ نہیں بولتا کہ نہیں کرنا چاہیے. ادب و احترام، تعظیم و توقیر، وہ سب ہمیں اسلام نے بتایا ہے، وہ کرنا چاہیے. ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑوں کا احترام اور ان کی توقیر جو ہے نا وہ چھوٹوں پر لازم ہے. لیکن جو بڑوں کو تربیت کی گئی ہے، جو بڑوں کو سبق دیا گیا ہے، تو وہ بڑوں کے لیے ہے. تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو اللہ اس کے رسول نے یا جس راہ آپ چل رہے ہیں اولیاء صوفیہ نے جو ان کو سبق دیا ہے اس کو بھی تو وہ یاد کریں نا، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. تو خود کو دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسروں کو بہتر جانے. نہ یہ کہ خدمت تو کریں مگر اچھا اپنے سے بہتر جانے اور سب کی خدمت اپنے اوپر واجب سمجھے. سب کی خدمت اپنے اوپر واجب سمجھے. خدمت جو ہے وہ اپنے اوپر واجب سمجھے. یہاں کیا کہتے ہیں کہ الٹا ہے نا. یہ میں اس بات سے یہ نہیں کہ جو مرید جو ہے وہ اپنے شیخ کا جو ہے نا وہ خدمت کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے. شاگرد اپنے استاد کا خدمت کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے، ہے نا. اور کیا کہتے ہیں کہ علماء کہ وہ ان سے محبت رکھنے والے علماء کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بالکل یہ کوئی دو رائے نہیں ہے.
بالکل کرنا چاہیے، بالکل بہت بہترین جو ہے نا عمل ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ علماء صوفیاء ان کے ذمہ جو خدمت لگایا گیا ہے وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم و ملت کے خادم بن کر ان کی خدمت کریں۔ یہ خادم صرف سلطان نہیں ہے قوم کا، قوم کا جو بادشاہ ہے وہ قوم کا خادم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھا۔ آپ جب پیچھے آپ بزرگوں کو پڑھیں گے تو یہ اولیاء صوفیاء اب کیا کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ شراب پی کے جو ہے وہ مست ہے، اور اللہ کا مشہور و معروف محبوب بندہ اس کے جب دیکھا کہ وہ نشے میں تو چہرہ خاک آلود ہے، تو بزرگ نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو صاف کیا، دھویا، اور دھو کر ان کے لیے جو ہے دعا کر دیا، کہا کہ مولا اس کے چہرے کو میں نے دھو دیا ہے، ظاہر کو میں نے دھو دیا ہے، اب اس کی باطن کو تو دھو دے۔ اب وہ جب نماز کے لیے تہجد کے لیے جب پہنچے یا فجر کی نماز کے لیے پہنچے تو آپ بعد میں پہنچے، نوجوان پہلے سے ایک پہنچا ہوا جو گڑ گڑا رہا، رو رہا ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ کون رو رہا ہے؟ معلوم چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو کل اپنے ہاتھ سے جس کے چہرے کو دھویا تھا، چہرے کو دھویا تھا۔ بہرحال تو یہ اولیاء صوفیاء کا یہ وتیرہ تھا۔ نہ یہ کہ خدمت تو کرے مگر اس خدمت کرنے میں اپنے کو مخدوموں میں فضیلت دے۔ مخدوموں میں خدمت تو کر رہا ہے، چلو ایک اچھا کام کر رہا ہے، حکم قابل، لیکن وہ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیا کرے، کیا سمجھے؟ مخدوموں میں اپنے آپ کو فضیلت دے، مخدوموں میں اپنے آپ کو فضیلت دے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ایسے تخیل سے خدمت کرنا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا اور بے نصیب ہونا ہے، بے نصیب ہے نا۔ اور یہ زمانہ کی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے، زمانے کی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو چیز جو ہے نا چھپانے کے لیے نا اس کو ظاہر کرنا جو ہے عقل مندی نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ عقل مندی نہیں ہوتا۔ یعنی ابھی آج کا دور ہے تو وہ کچھ مقصد کہنے کا کہ ہاتھ میں جو ہے لاکھ کا 4-5 گڈی لے کر کے وہ کھلے عام گھومے گا، بولے یار کچھ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ممکن ہے کہ وہ لاکھوں کا گڈی بھی ہاتھ سے جائے گا اور جان بھی اس سے بھی ہاتھ دھو جائے گا۔ تو جو ایک مثال میں نے دیا، جن چیزوں کو چھپانا چاہیے، عقل مندی نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ اور خدمت و اطاعت حق عز و جل اس وقت کر سکتا ہے جب کہ اپنی تمام حفوظ نفسانیہ کو دنیا و عقبہ سے منقطع کر لے اور خالصتاً اللہ کے لیے عبادت اور ریاضت کرے۔
خالصتاً اللہ کے لیے کرے اور اسی کے لیے وہ محض عبادت رہے۔ اور اگر کسی چیز کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، تو وہ پرستش اپنی پرستش ہے، وہ اپنی پرستش ہے۔ یہ صوفیہ کا جو وہ اس کو بولیے کہ مذہب ہے، سمجھے نا۔ یعنی شریعت تو ظاہر بات ہے کہ وہ شریعت میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں وہ ہیں، وہ ہم تابعدار ہیں۔ صوفیہ اکرام عبادت اور ریاضت وہ دنیاوی معاملات سے بھی الگ ہو کر اور اخروی معاملات سے بھی الگ ہو کر وہ عبادت اور ریاضت صرف اس غرض سے کرتے تھے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے اور یہ حکم الہی ہے میرے رب نے کہا عبادت کے لیے، اب بس میں عبادت کروں گا۔ نہ ان کے دل میں دنیاوی کوئی لالچ ہے، نہ کسی دنیاوی لالچ کی بنا پر وہ عبادت کرتے ہیں، نہ اخروی کسی لالچ کی بنا پر وہ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ تو اور دل کی مراعات و نگہداشت اس وقت ہو سکتی ہے کہ اس کی ہمت یکسو ہو اور ہر قسم کے غم سے اس کا دل پاک ہو، اور بارگاہ الفت میں موقع غفلت سے دل کی نگاہ داشت کرے۔ جب کوئی مریدان ہر شرائط پر مکمل اتر آتا ہے تو اسے خرقہ پوشی کرنا مرتبہ تحقیق کے ساتھ موضوع ہوتا ہے، اور یہ خرقہ پوشی رسمی اور بس یوں ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی رسمی نہیں ہوتا، رسمی قرآن تقلید میں نہیں ہوتی، مگر پھر بھی خرقہ پہننے والے کو چاہیے کہ وہ مستقیم الحال ہو، یعنی تمام نشیب و فراز طریقت سے گزر چکا ہو، تمام نشیب و فراز طریقت سے گزر چکا ہو، اور چاشنی حال چشیدہ ہو، اور ترک اعمال سے پورا واقف ہو، اور قہر جلال محبوبی اور لفت جمال جمیلی دیکھے ہوئے ہو، اور پیر اس درجہ کامل ہو کہ احوال مرید سے پورا واقف ہو کہ وہ درجہ کمال میں کس حد تک پہنچ سکے گا، اور اس مقام پر پہنچ کر اس کا واپس نزول ہوگا یا ٹھہر جانے والوں میں سے نکلے گا، یعنی درجہ قبض میں رہ جائے گا، یا اس کا ثبت بعد القبض ہوگا۔ اگر خرقہ پوشی کرنے والا پیر کامل دیکھ لے کہ یہ ایک نہ ایک دن اس کیفیت طریقت سے واپس لوٹ جائے گا، تو اسے کہہ دے کہ تو اس راہ کی نویدی نہ کر، تو اس راہ میں نہ چل، اس کو کہہ دے کہ تو اس راہ میں نہ چل، اور اگر جانے کے اس مقام پر ٹھہر سکے گا تو اس سے معاملہ طریقت شروع کرے، اور اگر جانے کے منتہی کو پہنچ جائے گا تو اس کی پرورش کرے اور نگاہ رکھے۔ یعنی شیخ اب ان کے پاس تو بہت سارے لوگ آئے اور دست بیت ہوئے، اور ان کے جو ہے ان کی صحبت کو اختیار کیا، لیکن شیخ کی ذمہ داری کیا بتایا کہ وہ ان میں نظر ڈالے کہ کون یکسوئی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ دامن کو تھام کر منزل مقصود تک پہنچنے کا جو ہے وہ بالکل ارادہ پکا کر کے وہ میدان میں وہ کمر بستہ ہو کر اترا ہوا ہے، بالکل وہ اپنے ارادے میں پختہ ارادہ رکھتا ہے، اور کسی طور بھی وہ بھٹکے گا نہیں، ادھر ادھر جائے گا نہیں، بلکہ وہ
اس راہ میں اپنے آپ کو مٹا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب شیخ نے کہا کہ ایسے میں ان کو چنیدہ چن لے، ان کو چنے۔ تو اور اگر جانے کے اس مقام پر ٹھہر سکے گا تو اس سے معاملہ طریقت شروع کرے، اور اگر نہ جانے کے منتہی کو پہنچ جائے گا تو اس کی پرورش کرے اور نگاہ رکھے۔ اس قسم کے جو مشائخ ہیں وہ در حقیقت طبیب قلب ہیں، یعنی مرشد کامل مرید کے حق میں طبیب قلب کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو طبیب مریض کی بیماری سے جاہل اور بے خبر ہو تو ایسا طبیب اپنی تجویز سے مریض کو ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ جب معالج مریض کی نگرانی میں جاہل ہوگا تو خطرات مرض کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پھر ایسا معالج مریض کی غذا، شربت اور دوا تمام مرض کے خلاف ہی تیار کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ شیخ پیر کامل اپنی قوم اور مریدوں میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں، تو جیسے انبیاء اکرام نے عوام کو دعوت توحید دے کر بصیرت حقہ بخشی اور ہر ایک قبول کرنے والے کو اس کے درجہ ایمان کے مطابق درجہ تقرب بخشا، اور جس میں جیسی بیماری جہل کی تھی ویسا ہی علاج کیا، اسی طرح مرشد کامل شیخ وقت کو بھی بصارت حق کی دعوت دینی چاہیے، اور ہر ایک کی تعلیمی غذا اور اس کے اندرونی درجہ ایمان کے مطابق تجویز کرنی چاہیے، تاکہ مرید کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ تو جب مرشد کامل صاحب ولایت مرید کو ان 3 سال کے بعد ریاضت کی تعلیم دے کر اسے خرقہ پہنائے تو جائز ہے، اور خرقہ پوشی کا مقصد در حقیقت حیات دنیاوی کی لذتوں اور حصول نعمت دنیا کی مرادوں سے انقطاع کر کے دل کو زندگی کی راحتوں سے صاف کرتے ہوئے اپنی عمر سماعت حق کے لیے وقف کرنے اور دنیا سے فنا ہو کر کفن پہننے میں ہے، اور خرقہ پوش ہو کر سوائے طلب حق کے سب چیزوں سے کنارہ کشی کرنا اس کی شرط اولین ہے۔ جب مرید اس قسم کا خرقہ پہن لے گا تو وہ خرقہ پوش بارگاہ جل مجدہ میں عزت پائے گا، پھر اس کا فرض ہے کہ اس خرقہ کا خاص لحاظ رکھے، اس کا حق کا ادا کرنے میں پوری استقامت اور ہمت سے کوشاں رہے، اور اپنی تمنائیں اور خواہشات اپنے اوپر حرام کر لے۔ اب بحث خرقہ پوشی میں بہت سے حقائق اور اشارات بتا دیے گئے ہیں، ذکر کرتا ہوں۔ شیخ ابو عمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں ایک مکمل کتاب تالیف فرمائی، اس کے ساتھ عوام صوفیہ کو بہت زیادہ غلو عقیدت ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا وہ کہ صوفیہ، جماعت صوفیہ کو بہت زیادہ غلو اور شغف عقیدت ہے، اور چونکہ میری مراد اس کتاب میں محض نقل اقوال نہیں بلکہ انکشاف حقیقت مشکلات کا حل مقصود ہے، اور یہی مقصود طریقت ہے، لہذا بہترین اشارات خرقہ پوشی ہم بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، خرقہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا گنبد یعنی اوپر کا حصہ صبر کے ساتھ ہو، اور دونوں آستین خوف و امید کی ہو، اور اس کے آگے پیچھے کے دامن قبض و سبد سے بنے، اور اس کا گریبان جہاں سے کمر باندھتے ہیں مخالفت نفس کے ساتھ ہو، اور دونوں کرسیاں یعنی کلیاں صحت و یقین کی ہو، اس کی
تمام تر مغزی اخلاص کی ہو، اس سے بھی بہتر حقائق خرقہ یہ ہے کہ وہ قبا محبت رنگ فنا سے رنگا جائے اور اس کی دونوں آستین حفظ و عصمت نفس کی ہو، اور اس کا آگاہ یعنی آگے پیچھے فقر صعبت کا بنے، اور اگر گریبان جہاں سے کمر بند ہے مشاہدہ جمال کے لیے مضبوط اور قائم ہو، اور اس کی کرسیاں یعنی کلیاں ایسی امن کی ہو کہ قرب حضرت وحدیت میں معمون رکھے، اور اس کی مغزی اور سنجاف قرار تامہ کا ہو جو مقام وصل میں اسے مضطرب نہ ہونے دے۔ جب صوفی اپنے باطن کو اس شان کا مارکہ پہنا لے تو ظاہر کے لیے بھی اسے خرقہ بنانا چاہیے۔ اس بحث میں ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسرار خرقہ۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ہمارے مرید کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن خرقہ پہننے کے بعد اگر صوفی غلبہ حال یا قہر سلطان سے تنگ آ کر اس خرقہ کو چاک کر دے تو اسے معذور سمجھا جائے گا، اور خرقہ اس کا مسلم ہوگا، مگر خرقہ با اختیار خود بحالت تمیز درستی حواس میں کر ڈالا تو پھر اسے خرقہ پوشی جائز نہیں، اور اہل طریقت اس رویہ کو نہیں مانتے۔ باقی آگے خلاصہ کلام کریں گے، یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ اولیاء صوفیہ جو ایک طویل عرصے سے خرقہ کے بارے میں جو ہم آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اولیاء صوفیہ نے جو اس حوالے سے کہا ہے، تو اب یہ ایک تربیت ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے کامیابی سے اور نفس کی شرارتوں سے، اس کی وسوسوں سے بچ بچا کر منزل تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کے صدقے ہمیں بھی نفس اور شیطان کے شرارت سے محفوظ و معمور کر دے، اور ہمیں بھی منزل مقصود تک اپنے فضل سے پہنچا دے، اور مرشد پاک کا فیض ہم تمامین کی سینوں میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔